اور ایک سٹیج میرے پہ یہ آ گئی کہ میں نے آخری 100 روپے نکال کے اپنی بیوی کو دیے، جو میرے پاس آخری 100 روپے تھے، اور میں نے کہا کل مجھ سے نہ مانگنا کچھ، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، I have nothing، بس اوپر اللہ ہے، نیچے بس یہ حالات ہیں۔ لیکن میں نے ایک بات سنی ہوئی تھی مولوی طارق جمیل صاحب سے کہ اگر تم اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑو گے، اللہ تمہیں اس سے بہتر چیز دے گا۔ یہ میں نے سنی ہوئی تھی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور میں تھوڑی دیر میں کبھی کبھار سوچتا تھا، میں کہتا تھا یار لوگ صحیح کہتے ہیں، یہ مولوی مرواتے ہیں لوگوں کو، مروا دیا مجھے، کہاں ہے وہ چیز؟ لیکن میرا دل اندر سے کہتا تھا نہیں، اللہ کے نبی کی بات سچی ہے، اللہ کے نبی کی بات سچی ہے، اللہ کے نبی کی بات سچی ہے۔ میرا دل کہتا تھا مجھے، یہ میں 2002 کی بات بتا رہا ہوں۔ So sitting in the masjid, I meet this man who comes up to me and he says, Bhai, what are you doing these days? I said, basically nothing. I'm just thinking of doing something. He says, how about if you and I think of something, let's just do something together. I said, like what? He says, I don't know, you tell me. I said, you know what? This is what happened with me, and I'd like to open a very contemporary label which has not just shalwar kameez, but basically Pakistani product. And I said to them, I said, if the West can export jeans and beer to us, and jeans and t-shirt to us, why can't we export our products to them? ہمارا کیا کوئی کلچر نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے؟ اس نے کہا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ The basic idea this is from where we started. I said, ہم بھی تو کچھ دیں ان کو۔ تو اس نے کہا کیا کریں؟ میں نے کہا چلو کپڑے بناتے ہیں، کپڑے بناتے ہیں۔ تو ہم نے دونوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب میرے پاس پیسے تو تھے نہیں، تو میں نے کہا کیا کرے گا؟ اس نے بولا یار دیکھو سٹارٹ ایسے ہوگا جنید بھائی، 25 لاکھ آپ دیں، 25 لاکھ میں لاؤں۔ اب اس نے 25 لاکھ بول دیا اور میں ابھی 100 روپے بیوی کو دے کر آ رہا ہوں، اور بڑی اپنا سٹیچر بالکل رکھ کے اوکے ٹھیک ہے۔ اب میں سوچ رہا ہوں 25 لاکھ کہاں سے ہوں گے؟ 25 لاکھ آپ لائیں، 25 لاکھ میں لاتا ہوں۔ میں نے کہا جی ٹھیک۔ تو میں گھر گیا، گھر بیٹھ کے سوچا، میں نے کہا کیا ہے، کیا بیچوں کیا بیچوں کیا بیچوں۔ ایک دوست کو میں نے بولا، اس زمانے میں یہ بھی پتا چل گیا کہ دوست کس چیز کا نام ہے، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ یہ اس وقت مشکل میں ہے۔ تو یقین کرو 50 کی چیز ہر ایک مجھے 25 کوٹ کرتا تھا۔ 25 لے لیں جنید بھائی، اس کے یہی دے سکتے ہیں۔ یہ اپنے دوستوں کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ مجھے اس دن پتا چلا، اس زمانے میں اچھے لوگ بھی ملے جنہوں نے 25 کی جگہ کہا نہیں یار آپ رکھیں، یہ چلو بعد میں کر لیں گے، دیکھ لیں گے، ایسے بھی ملے۔ لیکن ایسے بھی ملے کہ جنہوں نے ایکسپلائٹ کر کے میری کمر ہی توڑ دی، ہاں جنہوں نے میرا کچومر ہی نکال دیا۔ ان کا بس نہیں چلا کہ میرا کچومر ہی نکال دیں، مجھے جان سے ہی مار دیں۔ اس وقت جو کر سکتے ہیں اس آدمی کے ساتھ کریں، کیونکہ یہ سب پریشانی میں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ خیر، تو میں نے جا کے کہیں سے اس کو بیچا، اس کو بیچا، یہ بیچ دیا، وہ بیچ دیا، سب بیچ بچا کے اس کو جا کر 25 لاکھ روپے کسی طرح کر کے دیے۔ میں نے کہا مجھے 1 ہفتے کا ٹائم دیں آپ، 1 ہفتے بعد ملتے ہیں۔ 1 ہفتے بعد 25 لاکھ اس نے رکھے، 25 لاکھ میں نے رکھے، اور 50 لاکھ روپے کا ہم نے کپڑا خرید لیا، اور ابھی رمضان آنے والا تھا۔ تو میرے دوست نے کہا کہ چلو اس کے پیٹرن بنواتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جو پیٹرن کاٹا تو پیٹرن چھوٹا کٹ گیا، 25 لاکھ روپے گئے، اور میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور میں کہوں یا اللہ، یہ مجھے کسی کیا گناہ کی سزا مل رہی ہے، یہ کیا ہے کہ ہم دونوں بیٹھے ہوئے، اس نے بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہوا، میں بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہوا۔ وہ تو خیر امیر آدمی تھا تھوڑے، اس کے پاس تو پیسے تھے۔ میں نے اس کو میں نے کہا یار اب کیا کریں؟ کہتا ہے یار فکر نہ کریں، کچھ دیکھتے ہیں۔ اب آئی نو کہ کچھ نہیں ہونے لگا، تباہی ہے، تو کوئی بھی نہیں خریدے گا اس کو۔ لارج میڈیم بن گیا، میڈیم سمال بن گیا، اور سمال تو اتنا سمال بن گیا کہ وہ فٹڈ ہو گیا۔
کہ एक साहब मिलने आए हमें कि जी वो देखिए एक पार्टी आई है बांग्लादेश से, उनको शलवार कमीज चाहिए, लेकिन जुनैद भाई उनकी रिक्वेस्ट है पैटर्न थोड़ा छोटा कर दें। मैंने कहा यार देखो तुम्हें पता है छोटा पैटर्न ज़रा मुश्किल से कटता है, ठीक है, थोड़े पैसे एक्स्ट्रा होंगे उसके। उन्होंने कहा हाँ हाँ वो पैसों का तो कोई मसला ही नहीं, उनको तो बस शलवार कमीज चाहिए पाकिस्तान से। हमने कहा ठीक है आप 2 दिन बाद आके ले लीजिए। तो जो चीज़ अल्लाह माफ़ करे आज जो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, जो चीज़ 500 रुपए की बेचनी थी वो 600 रुपए की बेच दी। जो चीज़ पूरे महीने बेचनी थी 2 दिन में बेच बाज के, पूरे रमजान जो बेचना था सब बेच बाज के बैठ गए दोनों के। अब क्या करें, सब बिक गया और पैसे आ गए। तो अब मैं ये देख रहा हूं कि ये कुछ अल्लाह का क्या अजीब निजाम चल रहा है। तो मैंने उसको अपने साथी से कहा देखो तुमने मेरे साथ आगे भी काम करना है या बस एक यही काम करना है? उसने कहा मैंने आपके साथ आगे भी काम करना है। मैंने कहा तो चलो फिर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के पास, उनसे पूछो हम काम करें तो किस तरह करें। हम दोनों मुफ्ती तकी साहब के पास पहुंच गए, मुफ्ती साहब के पास बैठे। अच्छा मैं मुफ्ती साहब से मेरा ताल्लुक था, इनको भी जानते थे मुफ्ती साहब। तो मुफ्ती साहब कहने लगे भाई 3 काम करो। पहला काम ये लिखो ये कारोबार खत्म कैसे होगा, ये जे डॉट खत्म कैसे होगा, ये लिखो पहले। दूसरा काम, पहला काम ये सबसे आसान है, अब इससे और मुश्किल काम वो ये कि अज़म करो इस बात का एक दूसरे को धोखा नहीं दोगे तुम दोनों, ये उससे मुश्किल काम कहा। और अब तीसरा सबसे मुश्किल काम, ये नियत करो कि इस कारोबार से तुमने लोगों को नफा पहुंचाना है, फायदा पहुंचाना है। अगर ये 3 काम तुम लोगों ने कर लिए तो तुम दोनों का तीसरा पार्टनर अल्लाह हो जाएगा। तो जिसका पार्टनर ही अल्लाह हो जाए उसे कारोबार करने की क्या जरूरत है? उसको तो आके ICMA के अंदर बातें करनी चाहिए दुनिया जहान की। मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने फला कर लिया, मैंने डिमकान कर लिया, हालांकि किया कराया कुछ भी नहीं। तो सबसे पहला काम ये किया हमने। मैंने उसको बोला कुरान पे हाथ रख के देख, अल्लाह ने चाहा मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। उसने कहा अल्लाह ने चाहा मैं भी आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। ये आज से 15 साल पहले की बात है। फिर दिन और रात बैठकर हम ये सोचते थे कि हम लोगों को फायदा कैसे पहुंचाएं।